بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کا پیارا نام المتکبر اور الکبیر دونوں دیکھیں گے، کیونکہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ المتکبر یعنی بڑائی کا مالک اور الکبیر کے معنی بھی بہت بڑا، تو قاف با را دونوں ہی اس کے روٹ ورڈ بنتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں المتکبر وہ جو بڑی عظمت والا، بڑائی والا اور کوئی اس کی عظمت اور بڑائی میں ہمسر نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم جو بڑی عالی شان والا اور باقی سب کچھ اس سے کم تر ہیں۔ ساری بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو صرف اللہ کو ہی سوٹ کرتی ہے۔ یہ صفت وہ کسی انسان میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ انسان اپنے آپ کو اتنی شان والا سمجھے کہ باقی ہر چیز اس کو اپنے آگے کمتر نظر آئے۔ انسان کے یہ لائق نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ باقی سب چیزیں مجھ سے کمزور ہیں۔ المتکبر اور الکبیر کا جب خلاصہ ہم دیکھتے ہیں تو کیا سامنے آتا ہے کہ المتکبر وہ ہے جو ہر ظلم پر، ہر برائی پر بلند سے بلند ہے۔ المتکبر وہ ہے جو مخلوقات کی صفات سے اونچا ہے، مخلوق جیسی صفات اس میں نہیں ہے، ان سے بلند ہے، جس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ المتکبر وہ ہے جو بڑائی اور عظمت والا ہے، ہر چیز اس کی جلالت کے ساتھ چھوٹی اور حقیر ہے۔ المتکبر وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور بڑائی رکھتا ہے۔ المتکبر ایک مرتبہ آیا ہے قرآن کریم میں، سورہ حشر کے آخر میں، اور اللہ کا نام الکبیر 6 جگہ پہ آیا ہے کہ بڑائی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مخصوص ہے اس کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں فرمایا کہ تمام بڑائی صرف اسی کو حاصل ہے، آسمانوں کی بھی، زمینوں کی بھی، صرف اسی کے لیے ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں یہ پوری کائنات، آسمان اور زمین سارے ملا لیں، پوری کائنات کو فلیٹ کر لیں تو وہ ایک چھلے کے برابر ہے جو صحرا میں پڑا ہوا ہے، اور کرسی اتنی چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں کہ وہ بھی ایک چھلے کے برابر ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ پھر ہر آسمان اور زمین پھر کیا ہوں گے اس کے سامنے، اور ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ یہ انسان اس آسمان اور زمین کو، اس کائنات کی باؤنڈریز کو جان ہی نہیں سکا کہ یہ ختم کہاں ہوئے اور شروع کہاں ہوئے۔ یہ گیلیکسیز جو سائنسدان اتنی ترقی کے باوجود ان کا اینڈ نہیں جان سکے، یہ یونیورس کہاں ختم ہو رہی ہے، کتنی اور دنیا ہے، کتنی اور مخلوقات ہیں، کون کون بستا ہے کائنات میں پھیلے یہ ستارے، سیارے اتنے دور دور ہیں کہ لائٹ ایئر کا تصور دیا گیا کہ کتنا فاصلہ ہے، اور یہ ہم سے لاکھوں لائٹ ایئر دور ہیں۔ یہ سورج ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے نا۔ یہ سورج اپنی گیلیکسی کا ایک چکر 200 ملین ایئر میں کمپلیٹ کرتا ہے، اور ہماری زمین اس کائنات میں ایک اڑتے ہوئے ڈسٹ پارٹیکل سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر اس ذرے میں رہنے والا انسان کتنا چھوٹا ہے، تو پھر کیا بڑائی اس کو زیب دیتی ہے؟ پھر بیت المعمور کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو اوپر گھر ہے، وہاں کا چکر کتنے فرشتے لگاتے ہیں۔ اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو حیران رہ گئے کہ اتنے فرشتے چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا کہ نہ آج تک میں نے ان کی شروعات دیکھی، نہ ان کا اینڈ دیکھا۔ اسی طرح ان کا چکر لگتا جا رہا ہے، اور جو ایک دفعہ چکر لگا لے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، اور وہاں کا طواف بھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے آگے سب جھک گئے، سبمٹ کر لیا جو بھی آسمان اور زمین میں ہے، ہر ایک اس کی تسبیح کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتوں کے دلوں پر وہ خوف اور رعب طاری ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے قول کی فرمانبرداری میں بڑے خشوع سے اپنے بازو مارتے ہیں، جو ان کے پر ہیں وہ مارتے ہیں، اور ایسی آواز آتی ہے جیسے چٹان پر زنجیر ماری جاتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ اس پر بلند مرتبہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اس نے جو فرمایا حق فرمایا، وہ بلند و برتر ہے، یعنی کبریائی والا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کتنی ہی دفعہ روز کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں،
کیا ہے اللہ اکبر، پھر سلام پھیرتے ہیں، تسبیحات میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، اتنی دفعہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے بڑائی اس کی ہے ویسے ہمارے دلوں میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، جیسے چادر ساتھ لگی ہوتی ہے نا ویسے ہی۔ اصل میں جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تب تکبر کا پتہ نہیں چلتا، لوگوں کے ساتھ جب ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تب ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر کتنا ہے۔ سب سے پہلا تکبر کس نے کیا تھا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے رکھ دیا اور مثال بنا دیا تاکہ انسان یاد رکھیں اور تکبر نہ کریں، اور وہ تھا ابلیس۔ جب تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا بڑا نیک رہا، جب تک وہ اپنی عبادت کرتا رہا سب ٹھیک تھا۔ جب انٹریکشن ہوا تو تب پتہ چل گیا کہ اس کا تکبر دل میں تھا، ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تکبر ظاہر کر دیا اور مثال بنا دیا کہ جو تکبر کرے گا اسی طرح ذلیل و خوار ہوگا۔ اور تکبر کیا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نام کو آپ جتنا سمجھیں گے نا اتنی ہی اللہ کی بڑائی آپ کے دل میں آتی جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ سجدے میں میرا بندہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ سر جو بہت آنریبل آرگن ہے نا، اس کو ہمیشہ اوپر رکھتے ہیں، جسم میں بھی یہ سب سے اوپر رکھا گیا ہے، تو صرف اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے انسان سجدے میں ڈالتا ہے، اور یہ انسان کی عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ متکبر قیامت کے دن چونٹیوں کی صورت میں اٹھے گا، ان کو پاؤں تلے کرش کر رہے ہوں گے، اور بعد میں ان کا انجام صرف جہنم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تکبر کا نام و نشان تک بھی مٹا دے۔ آمین۔ الحمدللہ۔